اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ جی ویورز، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ سیالکوٹ میں ہونے والا واقعہ جس نے پوری دنیا کے دل میں درد بھر دیا، دکھ کی بات ہے کہ ان جتھوں کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، بلاسفیمی لا کے نام پر کس طرح وہ غریب مظلوم اقلیتوں کو قتل کرتے ہیں، کس طرح وہ اس طرح ظلم وہ ڈھا سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کس طرح وہ اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہیں۔ اس پر اندرونی کہانی کچھ اور ہے کہ اس شخص کو جو سری لنکن ہے اسے بہت دیر سے دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے، لیکن یہ واقعہ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر کچھ دن پہلے وہ جتھا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہاں ڈیرا جمائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج اسی جگہ پر ایک اقلیتی شخص کو، نہتے کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس کے بعد اسے جلا دیا گیا اور جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیا اسے اپنے صفائی دینے کا حق نہیں تھا؟ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی معتبر شخصیت رانا محبوب علی صاحب اسلامک ریسرچر ہیں۔ آج ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں یہ سب کچھ جائز ہے جو پاکستان مدینہ کی ریاست میں ہو رہا ہے؟ جی رانا صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ بہت شکریہ BTL ٹی وی کا اور ان کے تمام ٹیم ممبران کا کہ انہوں نے اس سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے بالخصوص انسانیت کا درد رکھتے ہوئے اس موقع پر جو شرعی رہنمائی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق، تاکہ عوام تک صحیح مسئلہ پہنچ سکے، آپ لوگوں نے کاوش کی، بہت بہت شکریہ۔ اور رہا آپ کا سوال کہ اسلامی ریاست پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ چیز ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام دین امن ہے۔ اس میں رہنے والے تمام افراد، وہ بھلے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، کسی نسل سے ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم اقلیتوں کی عزت، جان، مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر بالعموم، عام طور پر، اور اسلامی ریاست پر بالخصوص فرض ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہے پوری نسل انسانی کو عزت، جان، مال کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو گے۔ یعنی اب وہاں رنگ نسل کا نہیں ہے، جان، مال، عزت، آبرو جو ہے اسی طرح اہمیت کے حامل ہے۔ جس طرح ایک مسلم کی عزت کی حرمت ہے، اسی طرح غیر مسلم کی بھی ہے، اور بالخصوص اسلامی ریاست میں بسنے والا وہ شہری جو معاہد ہے، وہ جو ٹیکس پے کرتا ہے، جو آئین و قوانین جو ہیں اس کو مانتا ہے، قوانین کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے ملک کے اسلام کے اندر جو اسلامی ریاست ہے، تو اب اسلامی ریاست پر بھی فرض ہے کہ اس کی جان، مال کا تحفظ کیا جائے، اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے، اس کے جو ہے مذہبی عبادت گاہ کا تحفظ کیا جائے۔ یہ اپنے اسلامی ریاست پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور مولانا صاحب، میں آپ کو ذرا یہاں روکوں گا، میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ جو مطلب مذہب اسلام ہے وہ ایک امن، پیار، محبت کا درس دیتا ہے، امن، محبت، پیار کا جو ہے مذہب ہے، لیکن اس مذہب میں ایک حدیث ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جب بھی کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ سر تن سے جدا
وہ عربی میں کچھ بولا جاتا ہے لیکن وہ میں پروننسیشن اس کی نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا وہ قرآن میں لکھی ہے حدیث جس کو بول کے یہ قتل کیا جاتا ہے یہاں کہ یہ من گھڑت بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، پہلے تو یہ درست کر دوں، قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ حدیث ہے۔ من سبا نبیا فقتلوہ، کہ یہاں جو ہے بیان جو کیا جا رہا ہے وہ ہر نبی کی توہین اور بے ادبی ہے۔ یہاں اسپیشل جو ہے پیغمبر اسلام محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین یا بے ادبی کی بات نہیں ہو رہی، اس حدیث میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھلے یہ حکم ہے کہ کسی بھی نبی کی بے ادبی، تو وہ تو پھر قوم میں جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان کا ادب سکھایا جا رہا ہے، ان پر ایک تاکیدی جو ہے کہا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے تو ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو عام شخص اٹھ کر جو ہے یہ اپنے قتل کا جو ہے فتویٰ لگا کے جی نبی کی توہین کر دی، قتل کر دیا جائے، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم سانحہ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے جتنی ویڈیو کلپس میں نے دیکھے ہیں، اور بلکہ ملوث واقعے میں جو دو نوجوان تھے وہ جو بیان کر رہے ہیں، اس میں تو وہ واضح خود کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ وہاں جو ہے اپنے لبیک یا رسول اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا۔ چلیں جی، ان کی بھی اگر بات مانتے تو پھر تو آپ یہاں سے بیان کریں کہ توہین رسالت کی گستاخی کی، نبی کی گستاخی کی، ادھر سے آپ خود انٹرویو میں بیان کریں کہ وہاں جو ہے لفظ یا حسین لکھا ہوا تھا۔ اب جو ہے اگر مکمل ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور بلکہ پاکستان کے بہت سارے جید علماء کرام نے اور مذہبی اور سیاسی سماجی تنظیموں کے بڑے سربراہان نے باقاعدہ اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ واقعی اس کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ پھر ہم پہلے میں اس سوال کو مذہبی اعتبار سے جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ جو ہے 604 اور 605 میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اعلیٰ حضرت شمزا خان فاضل بریلی سے جب یہ پوچھا گیا کیا عام آدمی بھی جو ہے کسی فرد سے، یا گھر کا فرد ہو یا عام فرد ہو، اس سے کوئی ایسی بات سننے تو کیا اسے کافر کہہ سکتا ہے، یعنی اس نے کفریہ کلمات بکے ہیں یا کفر بک دیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ اب یعنی اس کو میں سادہ اپنے انداز میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی گفتگو میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس نے کفر بک دیا ہے، اس نے جی کفریہ باتیں کر دی ہیں، اس نے ایسی لینگویج استعمال کر دی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے گستاخی کر دی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر 99% جو ہے اس کی تمام گفتگو کے جو اشارے ہیں، معاملات ہیں، میننگز ہیں، اگر وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک اشارہ صرف اچھائی کی طرف، اسلام کی طرف غالب ہے، تو آپ 99 جو ہے برے اشارے نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی وہ غلط احتمال کو نہیں دیکھیں گے 99، بلکہ اس ایک احتمال کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ اب یہاں کس نے تحقیق کی؟ اب جو بھی تھا وہ، بلکہ کہ میں ایک بات کہتا ہوں، کیا داڑھی منڈے اور کیا بے نمازی، شاید جن کو گھر پہ کوئی پوچھتا بھی نہ ہو کہ اپنے جو ہے دوبارہ کھانے کے بارے میں کہ سالن بھی اور چاہیے نہیں چاہیے، اٹھ کے مفتی بنا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو جبکہ حالانکہ اب اس کے بارے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے، میں بھی مسلم غیر مسلم کے قتل کی بات نہیں کر رہا، میں صرف علم کی بات کر رہا ہوں کہ کون سا شخص فتویٰ دے سکتا ہے جو مفتی نہ ہو اور بغیر علم کے فتویٰ دے، اس کے بارے میں تو بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے کہ ایسا شخص گناہ گار ہے اور جہنم کے عذاب کا حقدار کہا گیا اس کو۔ جس طرح کے پیغمبر اسلام محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو الجامع الصغیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر جو ہے 8491، پیج نمبر 517 یعنی 517 پیج ہے، اس میں یہ نقل کیا پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے
کہ ہر واقعہ جب بھی ہوتا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعہ ہوئے، مختلف علماء نے آ کر بیانات دیے کہ جی یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، قتل ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو وہی ملک کے جو وکلا ہیں، وہی جو مطلب مولانا حضرات ہیں، وہ ان کو ہار پہناتے ہیں، ان کو ہیرو بناتے ہیں، ان کے مقبرے بناتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے. لیکن میرا سوال، میرے خیال آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں یہاں پر ہوتے یا ان کے چاروں خلیفہ ہوتے اور یہ حالت ہو جو ملک پاکستان میں مدینے کی ریاست میں حالت ہے مائنورٹیز کی، اسے دیکھتے تو کیا انہیں مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب محسوس کرتے اپنی امت کے متعلق، کیا کہتے؟ کیونکہ چوری، زنا بازی، ہر وہ جرم جو نہیں ہونا چاہیے ایک اسلامی ریاست میں وہ وہاں پر ہے. تو کیسا محسوس کرتے؟ کیا اس طرف نہیں، مطلب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے، لیکن مارنے پر، قتل کرنے پر، ان کی عزت کے لیے لوگوں کو مار دیتے ہیں، بے گناہوں کو صرف ایک الزام لگا کے اسے قتل کر دیتا؟ کیا صورتحال ہوتی اگر وہ اس صورتحال میں یہاں پر ہوتے، اس زمین پر ہوتے؟ محترم، میں اسی پر فقط حدیث ہی نہیں، پیغمبر اسلام کا فرمان ہی نہیں، سب سے پہلے میں رب کریم کے فرمان قرآن مجید سے ایک آیت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں حدیث بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی، آپ کے آخری سوال نے مجھے مزید رنجیدہ کر دیا. پہلے تو ثانیہ دیکھا تھا، لیکن آپ کا سوال بڑا تکلیف دہ ہے کہ ہم جس پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نام پر اور جن کی ناموس کا نعرہ لگا کر، ان کی عزت و عصمت کا نعرہ لگا کر ہی ہم اپنے جو ہے جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو وہ جب یہ حال دیکھیں گے تو وہ خوش کہاں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو قرآن و سنت پہ عمل کا ذہن دیا تھا. اب جیسا کہ اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم شہری کو قتل کرنا حرام ہے، اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلم شہری کو قتل کرنا حرام ہے. یہ میرا ذاتی موقف نہیں ہے، یہ میرا ذاتی موقف نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شخص کو حق نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرے. یہ رب باری تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو ہے اپنے جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، سورہ مائدہ اپنے آیت نمبر جو ہے اس کی 32 ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا. اب یہ رب تعالیٰ کا واضح فرمان ہے. اب اس آیت کریمہ میں جو لفظ نفسن کا جو لفظ استعمال ہوا یہ عام ہے، یہ مسلم یا غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے تمام کے لیے، جتنے بھی اس اپنے عالم دنیا ہے، جہان ہے، اس میں بسنے والے جتنے بھی شہری ہیں، وہ بھلے مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب کے لیے عموم لفظ استعمال کر دیا رب تعالیٰ نے کہ اس کا جو ہے اس کا حکم بھی عام ہوگا کہ کسی ایک انسانی جان کا قتل ناحق، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا کے کسی ملک یا علاقے کا رہنے والا ہو، قطعاً حرام ہے. اور اس کا گناہ اتنا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا ہے. بلکہ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف. تو میں اس سے پہلے کہ آپ آگے چلے، میں ایک چھوٹا سا سوال اپنی کلیئرٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم دے گا کون؟ محترم، یہ تعلیم وہ دے گا جو کلام الہی کے نور سے منور ہوگا، کیونکہ جس طرح کے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ توریت اور انجیل ہدایت اور روشنی ہے. اب میں نے جب توریت اور انجیل کو پکڑنا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھنا ہی گوارا نہیں کرنا، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو میں بتائیں اس سے ہدایت کیسے پاؤں گا؟ میں کیسے اس نور سے، اس روشنی سے اپنی روح اور اپنے دل کو منور کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح صراط مستقیم پر چل پاؤں گا جب میں نے کلام الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہی نہیں ہے؟ میں نے نکالنی ہی اپنے کیڑے ہیں، تنقید کرنی ہے، اعتراضات کرنے ہیں، بے ادبیاں کرنی ہے، جی فلان جو ہے وہ منسوخ ہوگی، میں نے پڑھنا نہیں ہے. بھائی آپ نے قرآن کو پڑھ لے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ توریت اور انجیل ہدایت ہے اور روشنی ہے، نور ہے. اب منور تو وہی ہوگا تو اس کو پڑھے گا. اب میں نے پڑھنا نہیں، اس کو پکڑنا ہے، اگر کسی نے تحفہ بھی دی تو میں بولوں میں نہیں منسوخ ہوگا، میں نے نہیں پڑھنا. تو بھائی قرآن کریم تمام
कुतुब का अगर मजमुआ है तो उसी कुरान अजीम में कहा है। तो आप कलाम इलाही पढ़ें तो सही, उसकी गहराई में उतरे तो सही। बल्कि कोई भी मजहब जो है वो अपने इस तरह के फसाद, दंगे फैलाना, जलाओ घराव की तो इजाजत नहीं देता, अमन और मोहब्बत की इजाजत देता है। तो हमें कलाम इलाही को मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि उस पर अमल करें तो शायद हिदायत पा जाए। वरना तो फिर हालत ये है कि अगर उलमा और हुक्मा जो है अगर ये अपने पांव पे ठहर जाएं और ये अमन फैलाने की कोशिश करें तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट तमाम मजहबी स्कॉलर से भी है, तमाम सियासी समाजी रहनुमाओं से भी है कि वो अपने तौर पर कोशिश करते रहें कि नरमी मोहब्बत से समझाएं, कोशिश करें, ऐसे इवेंट्स करें, ऐसे कॉन्फ्रेंस करें, ऐसे प्रोग्राम्स रखें कि जिसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल बैनुल मज़ाहिब, इस तरह के प्रोग्राम हो ताकि आपस में मोहब्बत और सलूक का जो है हमारा जहन बन सके, जहन साजी हो सके। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। फिर किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा मदऊ करेंगे और फिर दोबारा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। जी व्यूअर्स, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मौलाना साहब ने बहुत सारी चीजें कुरान पाक से बताई कि किस तरह अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें हदायत की गई है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ उलमा हजरात जो हैं वो इसे तूल देते हैं। हमारे वजीर आज़म साहब ने भी एक जुमला बोला था जो बहुत दर्द देता है कि हम और वो एक ही सफ़ पर हैं। इस तरह के शरपसंद अनासर की पुष्ट पनाई जब हुकूमतें करें, एस्टेब्लिशमेंट करें, तो यही वाक़यात आते रहेंगे, होते रहेंगे। देखते रहें BTL टेलीविज़न और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.